آج کے دارالعلوم فاروقیہ کے جلسے دستار بندی و اسناد تقسیم کے موقع پر مجھے حاضر ہو کر بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے بسوا کلیان کے میری ماؤں کو بھی اور میرے بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق بخشی کہ وہ اپنے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کریں جہاں بہترین انداز میں تعلیم ہو سکے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ یہاں اسٹیج پر رونق افروز خاص طور پر اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا سید حاجی صاحب دامت برکاتہم امد فیوزہم، اور ایسے ہی مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی زیدت معالی اور مختلف مساجد کے ائمہ و خطبہ اساتذہ اور یہاں کے بہت ہی معتبر مقتدر شخصیات جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، اور ایسے ہی یہاں ہمارے سامنے ایک بڑا مجمع جو دین سے انسیت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ہمارے ان حفاظ کی اس جلسے دستار بندی کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتمم صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ جہاں ہمیں نظر آنے والا مردوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ خواتین اسلام کا بھی مجمع بالکل بھرا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو اس مبارک جلسے میں حاضر ہوئی ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی اس حاضری کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ جس کتاب کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے میرے رب نے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا، نازل فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل امین قرآن مجید کی ان آیات کو لے کر تشریف لاتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسے حفظ یاد کرنے کے لیے، اسے باقی رکھنے کے لیے اپنی زبان کو ذرا حرکت دیتے، اللہ رب ذوالجلال کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ آپ علیہ السلام کو اتنی پریشانی ہو، اتنی تکلیف پہنچے، تو میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے محبوب، اللہ کا بڑا عجیب و غریب انداز ہے۔ اے میرے محبوب، لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف نہ دیجئے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیں، آپ کے دل و دماغ پر قرآن چھا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمایا۔ آپ شاید سنے ہوں گے جو پچھلے نبیوں کے لیے کتابیں دی گئی،
حضرت موسیٰ کے لیے تورات دی گئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے لیے انجیل دی گئی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور، اور بہت سارے صحیفے اور نبیوں کے لیے میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ آسمانی کتابیں فقط نبیوں کو یاد ہوتی تھی، لیکن امت کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کے ہر اس فرد کے لیے آسان کر دیا، جو بھی اس قرآن کو یاد کرنے کا ارادہ کرے گا، پختہ عزم کرے گا، اس کی کوشش کرے گا، میرا اللہ اس کے دل و دماغ پر اس قرآن کو محفوظ فرما دے گا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا ہمارے ان حفاظ میں یہ چھوٹے حافظ قرآن بھی ہیں، دیکھنے کے لیے چھوٹے موٹے قاضی لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سینے میں بھی قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ میرا ایک جو قرآن کا مسابقہ تھا، جج کی حیثیت سے بن کر بھٹکل میں جانا ہوا۔ جب میں بیٹھا ہوں جج کی کرسی پہ اور ایک بچہ آیا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسٹیج پہ آ گئے، چلیے ہمیں بھی لے لیں گے انعام، چلیے ہم کو بھی موقع مل جائے۔ وہ ایک بچہ آیا اسٹیج پہ، اس لیے کہ قرآن کا مسابقہ کا مطلب یہ ہے کہ سوال و جواب، کہ ہم قرآن میں سے کہیں سے بھی پوچھ لیں، سامنے بیٹھ کر پورے مجمع کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنائے، اس کو مسابقہ کہا جاتا ہے۔ ارے گانوں کی مجلس ہوتی ہے، یہ گانا پڑھ کے سناؤ، وہ گانا پڑھ کے سناؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے مسابقے کی مجلس۔ اب یہ چھوٹا بچہ آیا، مجھے احساس ہوا کہ یہ ایسے ہی چڑھ کے آ گیا ہے انعام پانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے۔ میں نے ہلکے سے اس کے کان میں پوچھا، بیٹا یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ بھی حافظ ہو؟ اس بچے نے کہا، ہاں میں حافظ ہوں، میرا یہ نام ہے اور میرا یہ نمبر یہاں آ گیا ہے، اب میں قرآن کا حفظ کا امتحان دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آج بھی میرے کانوں میں اس معصوم سے بچے کی آواز گونجتی ہے۔ جہاں سے بھی میں نے پوچھا، پہلے ذرا شروع کیا تھا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پوچھا تو پڑھنے لگا۔ اب اس کے بعد اور ذرا آگے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ وہ دو آیتیں ہیں جو وصیت کو بتاتی ہیں، لیکن بہت مشکل آیتیں ہیں۔ ہمارے ان حفاظ کو ذرا پوچھ لیں کہ جیسے ہی یوصیکم اللہ کا صفحہ آتا ہے، حافظ ذرا الرٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مشکل آیتیں ہیں، اگر اسے پڑھنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، ذکر انثیین، یہ حصے وہ حصے اللہ رب ذوالجلال بیان کر رہے ہیں، کہیں کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس سے سوال کیا، پورا صفحہ ایک بھی اٹک کیے بغیر، ایک بھی غلطی کیے بغیر، پوری تجوید کے ساتھ، پوری روانی کے ساتھ قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ پھر جہاں جہاں سے بھی میں پوچھتا گیا، پورے قرآن کا امتحان تھا، مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا امتحان لینے میں، سوالات کرنے میں، جہاں سے بھی پوچھتا گیا جوابات دیتا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے اللہ، تو نے ذکر کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، اس معصوم سے بچے کے سینے میں آپ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ وہ بچہ لنگی باندھ کے آیا تھا، میں نے اس بچے کو پوچھا،
بیٹا قرآن تو یاد کر لیا، کہ لنگی باندھنا بھی آتا ہے؟ اس بچے نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں مجھ سے کہا، حافظ صاحب مجھے قرآن تو یاد ہے لیکن لنگی باندھنے نہیں آتا، میری ماں گھر سے نکلتے وقت مجھے لنگی باندھ کے مدرسہ بھیجتی ہے۔ اے میرے اللہ، جسے لنگی بھی باندھنا نہیں آتا، میرے اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے اس میں تدبر کرنے والا، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ میرے اللہ نے یہ وہ کتاب دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ قرآن مجید ہمارے لیے اس لیے عطا کیا تاکہ ہم قرآن خوانی کر کے ہم اپنے گھر میں برکت پہنچانے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمارے لیے قرآن دیا گیا تاکہ اسے تعبیذ بنا کے ہم گلے میں لٹکا لیں، شیطانی طاقتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں۔ اللہ نے قرآن اس لیے دیا تاکہ ہم ہماری بچی کے نکاح کے موقع پہ اسے دے دیں اور وہ اپنے آنکھوں کو لگا کے طاق میں سجا کے رکھ دے۔ آج مسلمان یہی کام کر رہا ہے۔ قرآن کو اسی لیے سمجھ گیا۔ مجھے بنگلور کے پولیس کمشنر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیا آپ کے مسلمان قرآن سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بہترین میسیج دیا گیا ہے۔ کیا آپ کا مسلمان بھائی قرآن پڑھتا ہے یا یہ ہے کہ نام کا مسلمان ہے؟ مجھے شرم آ گئی ان کے اس سوال پہ، میں نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، جواب نہیں دے پایا۔ کہا بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کے اکثر افراد قرآن سے غفلت برتے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ گالی بڑی زبردست دیں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے ذرا قرآن پڑھ کے دکھاؤ، سمجھ کے دکھاؤ، نہ ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس جماعت کو تیار کیا ہے کہ آپ آئیں، صفہ سے اپنی نسبت کو جوڑیں۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ پہ بٹھا کے صحابہ اکرام کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، فقہ کی تعلیم دی، مسئلے مسائل سکھائے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی مقرب جماعت ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سب کے سب آ جائیں، قرآن میں لگ جائیں، قرآن سیکھنے میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین کو سمجھ سکے۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ قوم اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ جب وہ واپس آئیں آپ ان کو دین سکھائیں اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ بھی دین کے سیکھنے والے بنے، قرآن کے سیکھنے والے بنے، قرآن کے سمجھنے والے بنے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں عالم ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، میں حافظ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، میں مفتی ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا، میری زندگی میں نماز نہیں ہے، میری زندگی میں سچائی نہیں ہے، میری زندگی میں امانت داری نہیں ہے، میری زندگی میں دوسروں پر رحم کرنے کا ملکہ نہیں ہے، میرے مولوی ہونے کا، میرے عالم ہونے کا، میرے حافظ ہونے کا، میرے مفتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ہاں، کمال تو اس وقت ہی ہے کہ ہم پڑھیں گے بھی اور پھر ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے، اور امت مسلمہ کے افراد کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو قرآن سے جوڑنے کا کام کریں گے، جب جا کر ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم پھر صرف پڑھ لیں تو پڑھنے سے زیادہ وہ جو فائدہ حاصل ہونا ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے ان مدرسوں میں جہاں تعلیم کا معقول انتظام ہوتا ہے، وہیں تزکیۃ القلوب کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا، ایک تو یہ ہے کہ تعلیم دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے تزکیے کا کام بھی کریں، دل کو پاک و صاف کرنے کا کام بھی کریں۔ اسی سال مجھے حج پر بھی جانا ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے حج کی سعادت بخشی۔ میں میرے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی کو فون کیا اور حضرت سے ذکر کیا، حضرت میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، شیخ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ میں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے والا ہو جاؤں اور میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میرے شیخ مجھے امام صاحب سے پکارتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا امام صاحب میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو حضرت اس کے بعد لمبی گفتگو فرمائی، میرے شیخ مجھے لمبی باتیں فرمائی، اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا امام صاحب میں بھی اللہ کے گھر پہنچا تھا، مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا، وہ ذرا موٹا چشمہ لگاتے ہیں جیسے ہمارے بھائی لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کا گھر صاف صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے اس چشمے پہ دھول بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اپنے چشمے کو اتارا، اپنے کپڑے سے اچھی طرح پاک و صاف کیا اور میں نے چشمے کو لگایا اور اللہ کے گھر کو دیکھنے لگا۔ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا نور برس رہا ہے، تجلیات اتر رہی ہیں، یہ احساس ہو رہا تھا۔ امام صاحب یہ جو دل ہے، اس دل پر بھی اسی طرح بخس کی دھول بیٹھ جاتی ہے، ریاکاری کی دھول بیٹھ جاتی ہے، دوسروں کا برا چاہنے کی دھول بیٹھ جاتی ہے، دوسروں سے دشمنی کرنے کی دھول بیٹھ جاتی ہے، دوسروں کو پکڑ پکڑ کے نیچے کرنے کی دھول بیٹھ جاتی ہے۔ اگر بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں کو ہمارے دل پہ لگا کے اللہ کو دیکھ رہے ہو تو تمہیں اللہ بھی نظر نہیں آئے گا امام صاحب۔ اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس دل سے بھی دھول کو، یہ جو حسد، بغض، عناد، اس دھول کو نکالو، پاک کرو، کسی کے لیے برا مت چاہو، کسی کے لیے برا خیال مت کرو، پھر اللہ کو دیکھو تو تمہیں بھی اللہ اچھا صاف صاف نظر آنے لگ جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ میرے دل کو بھی میرے شیخ نے جو مجھ سے کہا اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ میں سے ہر ایک بھی اپنے دل کو اسی طرح بنانے والے بن جائیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کو جہنم میں پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے،
یوں کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ مل گئی ہے جہنم کی اور دے دیا اللہ نے، اور یہ جہنم کی سرٹیفکیٹ دے کے جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ میرے نبی تو حریص تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ کس بات کی لالچ، کس بات کی فکر کہ میرے امتیوں میں سے ہر فرد جنت میں جانے والا بن جائے، ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ جب وحشی آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا خاتمہ کیا تھا، مسلح بنایا تھا کہ ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، اس کے بعد سر کی کھوپڑی نکال کے ہندا کو پیش کیا تھا کہ تمہاری قسم پوری کرو کہ ان کی کھوپڑی میں تم شراب پیو گی۔ وہ وحشی بھی آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرا اسلام بھی قبول ہوگا؟ کیا میں بھی اسلام لاؤں تو میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ آپ کے پیارے چچا کا مسلح بنایا تھا، آپ کے پیارے چچا کے کلیجے کو نکال کے ہندا کے حوالے کیا تھا، آپ کے پیارے چچا حمزہ کی کھوپڑی کو نکال کے ہندا کے حوالے کیا تھا۔ یا رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی معافی ملے گی؟ قسم ہے میرے اللہ کی، میرے پیارے نبی نے فرمایا وحشی سے کہو کہ اس کا اسلام قبول ہوگا، اسے اسلام کی دولت مالا مال اللہ کر دے گا، لیکن ایک بات ان سے کہو کہ میرے سامنے نہ آنا، میرے پیچھے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے چچا کو میں نے دیکھا تھا، ان کے چہرے کو دیکھا تھا، جو اسلام کی خاطر ہونٹ کٹوا دیے، ناک کٹوا دیے، کلیجہ نکلوا لیا، دماغ کی کھوپڑی الگ کر دی گئی۔ وحشی، تمہارا اسلام تو میرے پاس اللہ کے پاس قبول ہے، تمہارا کلمہ پڑھنا مجھے منظور ہے، لیکن میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میرے پیارے چچا کا چہرہ سامنے آ جائے تو کہیں تمہارے ایمان پر حرف نہ آ جائے، ایمان پر حرف نہ آ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے وحشی کو بھی اپنے نبی کے ذریعے معافی عطا کر دیا۔ آپ نے اپنے دل میں کسی طرح کا بغض نہیں رکھا، کسی طرح کا عناد نہیں رکھا، کہیں دل میں نبی کے برا خیال آ جائے اور یہ بھی جہنم میں نہ چلے جائے، یہ فکر تھی میرے نبی کی۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم پکڑ کے جہنم میں بھیجنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کب ہمیں احساس آئے گا کہ ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا ہو، ہم مسلکوں میں بٹے بغیر ہم اللہ کو ماننے والے بنے، نبی کی رسالت کو قبول کر کے سب کو جنت میں بھیجنے والے بنے۔ یہ وہ مدارس، یہاں تعلیم پانے والا اس بچے کو حافظ قرآن اب کہا جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہاں بیٹھ کے تکمیل حفظ قرآن پورا کیا، آخری آیتوں کو سنا کے قرآن مکمل کیا۔ ہمارے یہ سارے حفاظ سنائے۔ اگر کسی نے سورہ بقرہ کو یاد کر لیا اسے حافظ نہیں کہا جائے گا۔ میں امریکہ میں تقریباً 14 سال قرآن سنایا ہوں، وہاں بہت سارے انجینئرز، ڈاکٹرز میرے پاس آ کے کہتے کہ ہماری ہاسپٹل ہمارے گھر سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، یعنی اتنی مسافت، تو ہم کار میں جاتے ہوئے قرآن بجا دیتے۔ میں سورہ بقرہ سنتے سنتے سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا۔ ہاں نہ، سورہ بقرہ یاد کر لیا ہوں، سورہ آل عمران یاد کر لیا ہوں، سورہ نساء یاد کر لیا، مائدہ یاد کر لیا، سورہ انعام یاد کر لیا، بعض نے کہف، بعض نے یاسین، بعض نے سورۃ الرحمن، ملک،
ہے واقعہ رحمان، کتنی صورتوں کو یاد کر کے آ کے کہا کہ ہم آفس کو جاتے ہوئے، ہاسپٹل کو جاتے ہوئے اپنی کار میں گانے سنے بغیر قرآن کو سنتے سنتے یاد کر لیا ہے۔ لیکن اتنی صورتوں کو یاد کر لینے سے حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ 114 صورتیں یاد نہ کر لے، 6666 آیتیں یاد نہ کر لے، 540 رکوعات اسے یاد نہ ہو، اسے حافظ قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، قرآن کی بعض صورتیں یاد ہیں، اس طرح سے اسے کہا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آج کل ہم نے مولوی کو بھی مذاق بنا لیا، حافظ کو بھی مذاق بنا لیا۔ 4-5 دن پہلے جامع مسجد کی آفس بنگلور میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، بیٹھا چیئر پہ، کہا مولانا، وہ مولوی صاحب کھڑے ہو کے اس طرح کہہ رہے تھے، اس طرح اعلان کر رہے تھے، یعنی دروازے پہ کھڑے ہو کے اس طرح اعلان کر رہے تھے۔ میں نے کہا کون سے مولوی صاحب؟ کہا وہ ٹوپی پہن کے، داڑھی چھوڑ کے، جبہ پہن کے، ازار پہن کے کھڑے ہیں نا، وہ مولوی صاحب۔ اچھا، کون؟ تو پھر اس کے بعد کہا وہ مسجد صاف کرتی نا، وہ مولوی صاحب۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اسی جہالت نے مولوی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ مولوی عالم ایسے نہیں بنتا۔ میرے پاس وقف بورڈ کے CEO آئے تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ کون سی کتابیں درس نظامے میں پڑھائی جاتی ہیں، ذرا دکھائیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بخاری شریف منگوائی، مسلم شریف منگوائی، ترمذی شریف منگوائی، پھر تفسیر جلالین منگوائی، مشکات شریف منگوائی، اور اسی طرح ہدایہ کی پوری جلدیں منگوائی، نحو کی، صرف کی، ہدایت النحو اور دوسری کتابیں منگوا کے سامنے رکھا، پوری کتابیں۔ وہ دیکھ کے حیرت پر میں رہ گئے، پریشان ہو گئے، اتنی بڑی کتابیں کیا ان مولویوں کو آپ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ساری بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے ایک طالب علم عالم کی سند پاتا ہے، ایسے ہی اسے عالم کی سند نہیں دی جائے گی۔ لیکن قوم نے آج یہ وہ خادم، جی ہاں اس کی عزت ہے خادم کی، مسجد کا خادم کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اسے سلام، اس کی عزت میرے نبی نے فرمائی تھی۔ وہ خادمہ جب انتقال کر گئی جو مسجد نبوی کو جھاڑو دیتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت کیا تھا اس مائی کا کیا ہوا جو مسجد نبوی کو جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے نہلا کے، کفنا کے، نماز جنازہ ادا کر کے دفنا دیا۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، آپ نے فرمایا ارے وہ تو بڑی مقام والی تھی، ذرا مجھے اس کی خبر دکھاؤ، اس کی خبر پہ جا کے میں استغفار پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ مقام دیا، لیکن مولوی عالم کو ہم نے مذاق سمجھ لیا، جو مرغی ذبح کرتا ہے، جو بکرے ذبح کرتا ہے اور ہاتھوں میں بیڑی سگریٹ پی کے پھونکتا ہے، اسے بھی ہم مولوی صاحب مذاق بنا کے رکھ دیا۔ کیا یہ ہمارے نوجوان کو ڈاکٹر صاحب بولیں گے، یا ہمارے وہ بھائی کو ڈاکٹر بولیں گے، یا انجینئر بولیں گے، یا پائلٹ بول دیں گے، یا یہ ہے کہ سائنٹسٹ بول دیں گے؟ جب تک کہ وہ MBBS کی ڈگری حاصل نہ کر لے، BUMS نہ کر لے، جو ڈاکٹریٹ کی جو ڈگریاں ہیں وہ حاصل نہ کرے، اسے ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا۔ اور پائلٹ کی جو ڈگری نہ حاصل کرے اسے پائلٹ نہیں کہا جائے گا۔ سائنسدان جب تک بنتا نہیں اسے سائنٹسٹ نہیں کہا جائے گا۔
لیکن ہماری قوم نے مذاق بنا دیا. جس کسی کو بھی داڑھی ٹوپی والا دیکھ لیا اسے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب کو ہم نے سستا بنا کے رکھ دیا. یہ مولوی عالم کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ وارث نبی ہے. میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. یہ علماء نبی کے وارث ہیں. میرے نبی نے امامت فرمائی، یہ وارث نبی یہ پوری خدمت انجام دیں گے. اس لیے آج سے ہر عالم کو عزت دیں. جو عالم نہیں ہے اسے بھائی کہیں، یہ دینی بھائی ہے، یا کوئی اور نام دیں، لیکن عالم کا مذاق بنا کے نہ رکھیں. اللہ کرے کہ اللہ میرے اس درد کو ہر مسلمان تک پہنچا دے، ہر ایک بھائی تک پہنچا دے. ہمارے یہاں تعلیم پانے والے طلباء یہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. جب جا کر یہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچیوں کے لیے حفظ کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ حفظ نہیں کر سکتی، وہ عالمہ نہیں بن سکتی. ہے میرے اللہ، میرے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حافظہ تھی. ہماری یہ بیٹیاں جو یہاں بات سن رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ فقط لڑکے ہی حافظ بنیں گے. آپ بھی حافظہ بنیں. تہجد کے وقت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن شریف کی تلاوت کریں. جیسے ایک لڑکا پڑھتا ہے اسی طرح آپ بھی تنہائی میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کریں. آپ جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو روایت حفظ کہا جاتا ہے. یہ کون سی روایت ہے؟ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی زوجہ تھی. وہ جس طریقے سے قرآن پڑھتی تھی اس کو روایت حفظ کہا جاتا ہے. ہندوستان میں پڑوسی ممالک میں اسی طرح کی روایت پڑھی جاتی ہے، لیکن افریقہ ممالک میں ورش کی روایت پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر یہاں پڑھ لے یہ امام صاحب تو بولیں گے کیا غلط سلط پڑھ رہا ہے امام، اسے نکالو پہلے، اسے ہٹاؤ پہلے. یہ افریقی ممالک میں پڑھتے ہیں، امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ہماری بیٹیاں سمجھیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مروی ہے اما عائشہ سے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی 2200 سے زیادہ روایتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. تو اس لیے جب صحابہ کو کسی چیز کی پریشانی ہو جاتی کسی مسئلے میں تو کس کے پاس جاتے؟ اما عائشہ کے پاس. کہتے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے؟ آپ پیش کرتی. تو عالمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی. قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ. پہلے ہمارے یہاں جو اس طرف کے کرناٹک کا حصہ ہے، دوسرے ریاستوں سے بھی حافظ آتے تھے، اتنی تیز سے قرآن پڑھتے تھے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک لفظ سمجھ میں آتا جب رکوع میں جاتے ہوئے، کیا بولیں؟ یعلمون تعلمون، یہ لفظ فقط سمجھ میں آتا، بقیہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے شیخ عبد الرحمن سدیس کی تراویح سنا، شیخ ابراہیم سعود الشریم کی تراویح سنا،
احساس ہوا کہ قرآن کیا پڑھتے ہیں. اللہ کے گھر سے آواز ٹکرا کے کانوں میں ایسی گونجتی تھی، یا اللہ میں آپ کو بیان کر نہیں پاؤں گا کہ اس کا مزہ ایک حافظ کیسے لے سکتا ہے. آج ہمارے اس دارالعلوم فاروقیہ میں بھی ہمارے یہ اساتذہ اسی طرح کی محنت کر کے ہمارے ان بچوں کو پڑھایا. ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ بچے پورے طرز کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے. دل باغ باغ ہو گیا. اللہ رب ذوالجلال بھی حافظ قرآن سے وہاں یہ آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت کی آنکھ کھلے گی تو کہیں گے بھائی حافظ صاحب دنیا میں آپ بہت ٹہر کے پڑھتے تھے، آؤ آج یہاں بھی پڑھو، تلاوت کرو. جس آیت پر آپ ٹہرو گے وہی تمہارا درجہ ہوگا. آپ نے ابھی سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جیسے ہی رمضان میں حافظ صاحب سورہ ناس ختم کر کے پھر دوبارہ اسے پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر دوبارہ میں نے قرآن شروع کر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے. اللہ کیا درجہ دے گا حافظ قرآن، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانے. اتنا ہی نہیں، انہیں تاج پہنائیں گے. اتنا ہی نہیں، اللہ رب ذوالجلال یہ حافظ جس نے دنیا میں عمل کیا قرآن پر، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق بنا لیا، رب ذوالجلال اس سے کہیں گے کہ تمہارے خاندان کے 10 افراد جہنم میں سزا پا رہے ہیں، جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں، آج ہم آپ کو یہ اختیار دیں گے، جاؤ جہنم سے نکال کے جنت میں لا کے داخلہ کروا دو. اے اللہ، اے میرے اللہ، اس لیے ان کو عزت دیں، سر پہ بٹھائیں، آنکھوں پہ بٹھائیں. ان کے ادب و احترام میں ذرا برابر کمی نہ لے کے آئے تاکہ بے ادب محروم نہ ہو جاوے. اس وجہ سے ادب کے ساتھ ہمارے ان علماء حفاظ، یہ فارغ ہونے والے فقط نہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اب یہ جو مدرسے ہیں، آج مدرسے غیروں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. یہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں. اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، ان کی ضروریات کو ہم پورا نہ کریں؟ نہ نہ نہ، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر ضروری ہے، ہر ماں پہ ضروری ہے کہ وہ آگے آئیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں. بنگلور میں ایک صاحب جو کیس آفیسر تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے تمام بھائی اور بہن اور سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں آئیں.
تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز میں وہاں نیل سندر کی مسجد میں پہنچا، جنازہ رکھا گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں دیدار کرنے کے لیے۔ میں بھی دیکھ کر ذرا بازو آ گیا، ان کے بیٹے سے پوچھا کیا آپ نے خصوصیت کے ساتھ مشورہ کر کے یہاں نماز جنازہ کے لیے مجھے دعوت دی ہے، کیا قصہ؟ تو اس بیٹے نے کہا مولانا یہ ہمارا باپ آپ کی جامع مسجد سے بڑی محبت عقیدت رکھتا تھا، ہر جمعہ نماز کے لیے جامع مسجد پہنچ کر نماز جمعہ ادا کرتا تھا، سائیکل پہ جا کے نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ ایک دن جمعہ سے فارغ ہو کے میرا باپ آیا، میں نے کہا ابو آپ پیدل چل کے آئے ہیں، سائیکل پہ گئے تھے، سائیکل کیا ہوئی؟ چوری تو نہیں ہو گئی؟ کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کے گیا؟ اے اللہ! اس باپ نے کہا کہ اس وقت کے امام مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ نے یہ آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ جنت بک رہی تھی، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سائیکل کو دے کے جنت خرید کے آیا ہوں، سائیکل کو دے کے جنت کو خرید کے آیا ہوں۔ ہمارے ان بچوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، امانت داری کے ساتھ ہمارے یہ محتمم اور یہاں کے ذمہ دار یہ ایک ایک پائی کا حساب رکھ کر ابھی پیش کیا کہ یہاں کی ضرورتوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں۔ ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب شوہر، اپنے محبوب نبی کی ضرورتوں میں برابر کام آئی تھی۔ میں جب حج پہ گیا تھا میرے استاذ حضرت سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہاں اوپر چڑھنے کے لیے گئے غار ہرا پہ، کچھ متوع آ گئے، آ کے کہنے لگے کہاں آپ چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ بھی عالم معلوم ہوتے ہیں، متوع معلوم ہوتے ہیں، کہاں چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی حکم نہیں دیا چڑھنے کے لیے۔ میرے استاذ نے اس وقت ان کو جواب دیا، پوچھا ایک حدیث مجھے بتا دیں کہ ہمارے نبی نے اوپر چڑھنے سے منع کیا ہے، ہم واپس لوٹ جائیں گے، چڑھیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، آپ چڑھیں۔ تو میں اور میرے استاذ اوپر چڑھتے گئے، اماں خدیجہ کو یاد کرتے گئے۔ وہ زمانہ کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بوڑھی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو توشہ دینے کے لیے وہاں پہنچتی تھی، تنہا عورت چڑھ کے جاتی تھی، اس لیے کہ مالدار خاتون تھی مکے کی، کئی اونٹوں پر اس کا سامان تجارت کا ملک شام جاتا تھا، آتا تھا۔ پورے مال کو میرے نبی کے خدموں میں لٹا دیا، کہا اسلام کے لیے میرا یہ مال قربان۔ جب کبھی بھی تقاضا آیا، یہ خاتون جنت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کہا کہ جنت میں ہم اس کا حصہ لے لیں گے، اس کا بدلہ جنت میں لے لیں گے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے اس شہر کے مدرسے کی ضرورت کو پورا کریں؟ کہ ہم جا کر نہ پوچھیں کہ حاجی صاحب کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے جو علماء ہیں بہت غیور ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے تو فقط اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ حمید، تمام تعریفوں کے قابل وہ ذات ہے۔
تو ہماری ذمہ داری ہے. میں جب سنا یہاں بیٹھ کے کہ 19 لاکھ کا قرضہ چڑھ گیا ہے، لوگوں کو دینا ہے، مجھے تعجب ہوا کہ بسوا کلیان میں بہت غیرت مند مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بنگلور میں آپ کی خبریں آتی ہیں، اور جب یہاں کے لوگوں کی باتیں پہنچتی ہیں کہ اچھے کھاتے پیتے احباب بستے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یہی ہونا چاہیے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کریں، بعد میں ہم باہر کا بھی اگر مال بچتا ہے تو اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو، اپنے ہدایہ کو دوسری جگہ بھی منتقل کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اپنے علاقے کے مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے نبی نے یہ آواز لگائی تھی، جس کسی کے پاس بھی جو کچھ دینے کے لیے ہو، غزوے کا موقع ہے، مسجد نبوی کے صحن میں مال لا کر جمع کر دے. حضرت عمر گئے، جا کر آدھا مال لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ کتنی مقدار کا مال ہے، کتنی قیمت کا مال ہے. کیا پوچھا؟ گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو اے عمر؟ حضرت عمر نے فرمایا، اس لیے کہ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ابو بکر غلاموں کو آزاد کر کے غریب ہو گئے ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا، آدھا مال گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوں. اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آئے. حضرت ابو بکر سے پوچھا میرے نبی نے، ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میرے نبی کے اس سوال پہ ابو بکر نے بڑا ہی عاشقانہ جواب دیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا گھر میں مال تھا سمیٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے. گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا. اسی لیے حضرت جبرائیل امین بھی آئے گئے تھے. کیا لے کے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، ابو بکر سے پوچھو کہ آج یہ ٹاٹ پہن کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو بٹن ہے، ابو بکر کے پاس بٹن بھی نہیں تھے، کی کر کے کانٹے لگا کے آئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تو ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میرے بدن پہ کپڑے بھی رہیں، یہ کسی مجاہد کے کام آ جائے، اس لیے میں نے کپڑوں کو بھی نکال کے ڈال کے تاٹ لپیٹ کے آیا ہوں اور کی کر کے کانٹے لگا کے آیا ہوں. اسی لیے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، کہو اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. ایسے ہی یہ انعام نہیں ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ ٹائٹل نہیں ملا کہ اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی. بہت مجاہدے کے بعد ملا ہے. اس وجہ سے بسوا کلیان کے تمام خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جیسے ہم ختیجہ بڑھ چڑھ کر حصہ لی، اپنے مال کو لٹا دیا نبی کے قدموں میں، یہ سید حاجی، جی ہاں، اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ تیار ہوں. اور ہمارے ان بچوں کو حلال لقمہ کھلائیں، حرام کا لقمہ نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ہے، اب اگر یہ کوئی غلط مال کھا لیتا ہے چلے گا، جانے دو. آج ہماری یہ زبان سے باتیں نکلتی ہیں، آپ سمجھ کر جائیں. مسجد نبوی کا صحن ہے، چھوٹی عمر جیسے یہ بچہ بیٹھا ہے ابھی، اب اگر اسے میں چاکلیٹ دے دوں، چھین کے کی کسی طرح سے بھی منہ میں رکھ لے، اور میں اس سے کہوں بیٹا چاکلیٹ باہر نکالو، تو یہ بچہ ہوٹ جما لے گا، باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے جو بھی بچے ہوتے ہیں میٹھی چیز بہت پسند کرتے ہیں.
نبی کا نواسا بھی کھجور اٹھا لیا، اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، نبی کی نظر پڑ گئی، فوراً آ کے کہنے لگے بیٹے کخ کخ، تھوک دو تھوک دو۔ بچے نے ہونٹ جما لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں نہیں کہا جانے دو، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیا کیا میرے نبی نے؟ اس معصوم سے بچے کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کے اس کھجور کو حلق سے باہر نکال کے فرمایا بیٹے آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ آپ نے تربیت فرمائی اپنے معصوم سے، کلیجے کی، بچے کی، اور امت کے ہر باپ کو، ہر ماں کو یہ سبق دیا کہ تم بھی اپنے بچوں کو غلط مال کھلا کے ان کی پرورش نہ کرنا۔ اگر آپ اس طرح کی پرورش کرو گے تو یہ بھی آگے چل کر ظالم ہی بنے گا، زانی ہی بنے گا۔ چونکہ آج کل کا ماحول بڑا پراگندہ ماحول ہے، یہ جو جماعت ہے یہ جماعت کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے، ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں، 2-4 علماء میرے پاس آئے، آ کے اپنے موبائل میں کچھ تصاویر مجھے دکھائے۔ وہاں ہاتھ کا یہ حصہ نظر آ رہا تھا، یہ حصہ بالکل اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس تو یہاں چمڑا ہے، اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا جل گیا ہے اس کی وجہ سے اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے، یا گر کر ایکسیڈنٹ ہونے کی بنا پر اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کینسر کی بیماری نہیں آ گئی اس کی وجہ سے یہ اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے؟ کہا نہ۔ پھر اس مولوی عالم امام صاحب نے مجھ سے کہا حضرت یہ بچی اور بچے کے الگ الگ ہاتھ ہیں، یہ نشے کا انجیکشن لیتے لیتے یہ حصہ اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ یہ چباتے ہوئے بھی اب ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اب میرا یہ حصہ گل گیا ہے، سڑ گیا ہے۔ آج بھی میرے موبائل میں وہ فوٹوز باقی ہیں، دیکھ کر مجھے رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ میری پیارے نبی کی امت کے یہ بیٹیاں، یہ بیٹے کس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دلدلوں سے نکالیں۔ آج آفسوں میں جا کے جوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کے اسلام بیزار ہو کے مرتد ہو رہی ہے۔ کون ذمہ دار؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم ان کو ایمان کی دولت سمجھائیں، ایمان کا معنی مطلب سمجھائیں، تو انشاءاللہ یہ بچے اور بچیاں اسلام پر قائم دائم رہیں گی۔ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے یہ تمام حفاظ جو اس وقت فارغ ہوئے ہیں اور دوسرے مدرسوں سے بھی عالم بن کر فارغ ہوئے ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری جماعت آگے چل کر دین کی، قوم کی، ملت کی خدمت انجام دے گی، ہم کو بھی انعامات سے مالا مال کرے گی اور آپ کو بھی مالا مال کرے گی، خود کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ میں عالی جناب حضرت مولانا سید حاجی صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور بسوا کلیان کی تمام ماؤں کو، بہنوں کو اور تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعتاً آپ نے یہاں کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کا خیال کر کے ایک مدرسہ قائم کیا اور قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، نفر من کل فرقۃ منہم، ایک ایسی جماعت ہو جو اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر قرآن حدیث سیکھ سکے۔ آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے یہاں جمع ہونے کو اور ہمارے یہ جنت کے حقدار نورانی چہروں کو دیکھنے کا جو اللہ نے اعزاز بخشا، شرف بخشا، اللہ اس عمل کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں مولانا کا بھی، مولانا عتیق الرحمن صاحب کا بھی، اور آپ تمام کا بھی کہ انہوں نے اور آپ نے یہاں بنگلور سے مجھے یہاں آنے، ہم تو بسوا کلیان سنتے تھے اور پتہ بھی تھا کہ بہت سارے بڑی تعداد میں مسلمان بھی یہاں رہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سنا گیا ہے کہ سنجیدہ احباب رہتے ہیں، ماشاءاللہ سنجیدہ احباب۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، آج دیکھنے کا بھی اللہ نے موقع دے دیا اور آپ سے خطاب کرنے کا بھی اللہ نے موقع دے دیا، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔